اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں تشدید بھی آ رہی ہے، کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور اوپر مد بھی آ رہی ہے، اور اکثر لوگوں کو تو یہ پتہ، زیادہ تر لوگوں کو اس لام کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹا سا جو لام ورڈ کے اوپر آ رہا ہے اس کا کیا میننگز ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، اور اس آگے یہاں پر دیکھیں اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں تشدید بھی آ رہی ہے، کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور اوپر مد بھی آ رہی ہے، اور اکثر لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، کیونکہ تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے اور یا بھی نیچے آ رہا ہے، اور یہ حمزہ یا کے اوپر ہے یا حمزہ الگ پڑھی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور زیادہ تر لوگوں کو اس لام کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹا سا جو لام ورڈ کے اوپر آ رہا ہے اس کا کیا میننگز ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں تنوین کے بعد آگے واو کے اوپر بھی تشدید ہے، آگے الف بھی آ رہی ہے، اور پھر دیکھیں تشدید آ رہی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہ خالی وا ہے اور اس کے بعد یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلا حرف ساکن ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے آگے تو آ رہا ہے تو کس طرح پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر بھی غلطی کر جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تو اس میں چینجنگ آئے گی یا نہیں جب ہم وقف کریں گے، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ چلیں سب سے پہلے یہاں پر شروع کرتے ہیں، آپ پارہ نوٹ کر لیں اور یہ سورہ نوٹ کر لیں۔ سورۃ طلاق ہے اور پارہ نمبر 28 کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، تو یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہجے کرتے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ واللائی یئسن، اور اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اشہوری واللائی، اور کچھ لوگ اشہر پڑھ جاتے ہیں، اور یہاں پر اشہوریوں واللائی اکثر لوگ اشہر پڑھ جاتے ہیں، اور یہاں پر وقف کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، واو کو ہم لام سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے، یہ جو تشدید آ رہی ہے نا اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے جسم کی نسبت، یعنی اس کی نسبت اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، اور تشدید سے پہلے الف آ رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو ہم تشدید والے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ایک بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، پہلے اس سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ اور دوسرا اس کی اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے، واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، واللا۔ آگے دیکھیں یہ یا، یہ جو جزم ہے نا یہ یا کے اوپر ہے اور حمزہ یا سے پہلے ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ حروف مدہ ہے، تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ یا زیر ای، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، واللائی، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یا اس نون زبرنا، یا اسنا، واللائی یا اسنا۔ آگے یہاں پر دیکھیں اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں جب بھی قرآن پاک میں نون مشدد اور میم مشدد آ جائے تو وہاں پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ کس طرح، میم نون زیر من، یہ 2 نون اکٹھی آ رہی ہیں تو ہم اس نون کو چھوڑ دیں گے، میم کو اس نون کے ساتھ پڑھیں گے، کیوں، تشدید کی پاور زیادہ ہوتی ہے جزم کی نسبت، تو کیا کریں گے، میم نون زیر من، اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، من، نون زیر نی، منی، سین الف مد زبر سا، من نساء، حمزہ زیر ای، کاف میم پیش کم، من نسائکم۔ آگے دیکھیں اشہر، اکثر لوگ اسے اشہر پڑھتے ہیں، ہم نے اسے اشہر نہیں پڑھا، یہ لام کا جو سائن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نہیں،
قرآن پاک میں جب بھی یہ چھوٹا سا لام آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، یعنی سٹاپ نہیں کرنا، اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، را کو اس واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، حمزہ شین زبر اش ہا پیش ہو، اش ہو، را واو دو زیر ریوں، یہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی نون تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ را واو دو زیر ریوں، گنے کے ساتھ پڑھیں گے، اشہریوں، آگے وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، واللائی لم، یہاں پر ہم میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، میم کے اوپر غنہ اس وقت ہوگا جب میم ساکن کے بعد با اور میم آئے گی، تو یہاں پر با اور میم تو نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، لم، اشہریوں واللائی لم یحیدن۔ اکثر لوگ یہاں پر سٹاپ کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلا حرف بھی ساکن ہے اور دوسرے حرف کو بھی وقف کی صورت میں ہم نے ساکن کرنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، یا زبر یا، حا ضاد زیر حد، یا حد، نون زبرنا، یا حدنا، وقف کی صورت میں کیا کریں گے، ان دونوں حرفوں کو ساکن کریں گے، کس طرح، یا حدن، یا حدن، واللائی لم یحدن۔ اور یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں کیا آ رہا ہے، نون مشدد، تو یہاں پر بھی گنہ کریں گے اور سٹاپ کی وقف کی صورت میں بھی اسے اس طرح پڑھیں گے، حملہن، یہ ہے، اور وقف کی صورت میں کیا کریں گے، حملہن۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر نون آ رہا ہے اور آگے یا آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، حمزہ نون یا زبر عین، یہاں پر ہم نے نون کو میم کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملایا تھا، یہاں پر ہم اب نون کو پڑھیں گے، کیوں، آگے یا آ رہا ہے، حمزہ نون یا زبر عین، ضاد عین زبر ضا، این یضع، نون زبر نا، این یضعن حملہن۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور قرآن پاک کے یہ مشکل ورڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔